آپ کی اس بات کی انڈورسمنٹ کے لیے آپ ہی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. یہ یعنی آپ نے فرمایا نا کہ وہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ والدین تو سارا دن خود موبائل یوز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بول بھی بس اوقات نہیں سک رہے ہوتے، لیکن ایڈکشن ہو جاتا ہے. تو وہ آنکھوں سے سننے والا جو آپ کا یہ ایک آپ کا نئی تھیوری ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا. دیکھیے انسان کوئی بھی ہو، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بچہ ایک پیور انسان ہوتا ہے، اس کی لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ صرف کانوں سے ہی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ پورے ماحول سے ابزارب کر رہا ہوتا ہے. اس کی سب سے چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کئی دفعہ بالکل ایک نومولود سا ہو یا چند مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی مسکراہٹ بالکل میری طرح ہے، یا دیکھو ماں کہتی ہے بالکل میری طرح یہ اس طرح ہنستا ہے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہی ہوتی، کیونکہ بچہ اپنے مائکرو ایکسپریشنز آپ کو دیکھ کر کاپی کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم عرف میں کہتے ہیں منکی سی منکی، ٹھیک ہے نا. وہ دیکھا دیکھی آپ کو اس شعوری طور پر بھی اور لاشعور میں بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو جو کہا جاتا ہے اور جو اس کو نظر آتا ہے تو وہ اس کی جو کہہ لے کہ وہ جو تقلید کرے گا وہ اس کی کرتا جب وہ دیکھتا ہے، نہ کہ جو وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے. سننے والی جو بات ہوتی ہے تو بہت سی وجہ سن رہا ہوتا ہے، شکر اللہ کے کہ وہ ساری باتیں نہیں مان لیتا، نہ آپ کی نہ کسی اور کی. بات تو وہ مانی جاتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، آپ کو کہنا نہیں پڑتا. میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. ہمارے یہاں ایک حدیث شریف بہت زیادہ سنائی جاتی ہے اور والدین کو وہ بڑی بخوبی آتی ہے نا، کچھ احادیث جو ان کے حق میں جاتی ہیں. صحیح. تو کہ جی بچہ اگر 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پہ لگاؤ، اور 10 سال کا ہو اور نہ پڑھے تو اس کے ساتھ سختی کرو اور مارو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10-12 سال کا بچہ 14 صدیاں پہلے اکیلا 12 اونٹ لا کے چروا کے ان کو واپس بھی لے آیا کرتا تھا. آپ کا بچہ محلے کی دکان سے انڈے لے کے نہیں آ سکتا اکیلا. بچے میں فرق ہوتا ہے، خدا را اس کو سمجھیے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو بچے ہیں وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں بلکہ اوور انٹائٹلڈ بچے ہیں. تو وہ کیا اکیلا ان کو بھیج دیتے ہیں آپ کے یہ 30 کلومیٹر جا کے ہو کے آ جاؤ. آپ تو گلی میں باہر اکیلا اس کو کھڑے ہونا دے نہیں سکتے، کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا فرق کی گنجائش رکھے. دوسری بات، وہ جو 7 سال کے بچے کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے آنکھ کھولی ہے تو ماں باپ دادا دادی نانا نانی ماموں ممانی خالہ خالو پھوپھا پھوپھی سب نماز پڑھتے ہیں. نماز کے وقت گھر کا نظام رک جاتا تھا، دنیا ٹھہر جاتی تھی. 7 سال سے بہت پہلے وہ بچہ اس نماز کے دوران پہلے ٹانگوں میں پھرنا شروع کرتا ہے نمازیوں کی، پھر کبھی کسی کو کھینچتا ہے، پھر کبھی ماں کو تنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد خود نظر آتا ہے کہ اب یہ اور حادثہ کوئی نہ، تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ 7 سال گزرنے کے بعد بچے کو ویسے کہنا نہیں پڑتا عام طور پہ، جائے کے ٹھکائی کرنا. ہاں، اور اگر وہ کہنا بھی پڑے تو کوئی اتنا خاص نہیں کہنا پڑتا، اور اس کو کہتے ہیں بیٹے آپ بڑے ہو گئے ہو، اب تو آپ کو خود نماز پڑھنی ہے. پھر 3 سال اس کی نماز پہ فوکس ہوتا ہے، یعنی کہ نماز سکھائی جاتی ہے. وہ 10 سال کا بچہ ہے. عرب کو بچہ اس دور کے بدوؤں کا بچہ 16 سال میں گھر کو بھی سنبھال لیا کرتا تھا. آپ کا 16 سال کا بچہ باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں لوکیشن آن کر دے یار، تو کدھر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ بچی 16 سال کی 2 بچوں کو اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی تھی. بلکہ ہمارے آج سے اب 30-40 سال پہلے تو بڑی بہن جو 10 سال کی تھی وہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے سارے کام کر لیا کرتی تھی. اب تو کرنے کو بھی ہم برا سمجھتے ہیں. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اگر 10 سال کی اس محنت اس انوائرمنٹ کے بعد بھی تو سختی، اور سختی کا پہلا حربہ تھپڑ نہیں ہوتا، سختی آنکھوں سے بھی ناراضگی ہو سکتی ہے. جی. اس کے مقابلے میں آج کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، دین سے کچھ دور رہا، پھر احساس ہوا، اس وقت تک بچے 10 سال 12 سال کے ہو چکے ہوئے تھے، اس نے خود تو نماز شروع کر دی پورے جوش و خروش سے، اور اس نے کہا وہ بچہ 12 سال کا ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ خود 30 سال نہیں پڑھی، اور دوڑ تھا دیکھو حدیث میں ہے بھی بچے کو. بھائی خدا کے واسطے حدیث کی تعبیر خود نہ کیا کرو. تو میں نے اس چاہا تھا کہ میں یہ بات بھی بچوں کے بس کو سمجھا دوں. بالکل. اچھا، یہاں پھر لوگ شاید نیچے کمنٹس میں، آپ حضرات ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، تو وہ کہیں گے جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر کیا حضور کو اس کی تشریح خدا نخواستہ نہیں پتہ تھی، شیخ کوئی نئی تشریح کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اس حدیث کو پھر امپلیمنٹیشن اس کا
پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا پتہ تھا کسی کو کہ الفاظ وہ کیا فرما رہے ہیں، اور نہ کسی کی مجال ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے زبان سے کوئی غلط تشریح یا بات نکل جائے، اور اگر ہے تو میرے لیے بھی میں ویورز سے کہوں گا کہ جتنے زوردار کمنٹس دینے ہیں اتنی ہی زور سے برا بھلا کہنا ہے، اتنی زور سے میری اصلاح کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اب رہی بات اس کی تطبیق کیسے ہوگی، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ بالکل ویسے امپلیمنٹ کریں گے جیسے حدیث میں آیا ہے، جس کی تشریح میں نے کی ہے کہ وہ ان کو پہلے انوائرمنٹ دے، اور جتنی انوائرمنٹ لینے میں آپ ناکام ہیں اتنا اس کو پھر گنجائش دیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو گنجائش دے دیں۔ اگر ایک نوجوان کی آپ 20 25 30 سال کی عمر تک شادی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اس 30 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوتی کیونکہ حالات نہیں ہے تو جہیز نہیں ہے تو پہلے بہنوں کی ہوگی پھر فلانے کی ہوگی، تو اس بیچارے کو کبھی اگر چچڑا ہو جائے نا تو اس کے اوپر عطاب نظر نہ کرتے ہیں کہ تم آگے سے زبان تراشی کرو، اس کو بھی سمجھے تھوڑا سا بیچارے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم حدیث کو بالکل ویسے ہی سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھی تھی، یعنی کہ پریکٹیکلی سمجھیں اور اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں۔ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا کیلیفورنیا کا ہے، اور حدود جاری ہم کرنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ والی۔ صحیح ہے، یہ فرق ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اچھا، بچوں کے حوالے سے آخری 2 سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بچوں کے اندر سے جو احساس محرومی ہوتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، تو وہ ہے تو علم کے حوالے سے، لیکن بہرحال ہم سوسائٹی میں جو ہمارے درجات ہیں لوگوں کے، کوئی امیر کوئی غریب، اب ہر بچے کو ہر چیز نہیں مل سکتی۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ جب ایک فلیٹ ہے مثال کے طور پہ، اس میں اوپر والے پورشن پہ ایک امیر فیملی ہے، نیچے تھوڑے مڈل کلاس ہیں، اس سے نیچے غریب ہیں، تو بچوں کا انٹریکشن تو رہے گا۔ اب یہ بچے آپس میں جب ملیں گے، اب غریب کا بچہ جب یہ دیکھے گا کہ اوپر والے گھر میں تو گاڑی ہے، تو اپنے والد سے سارے وہ معصوم ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نفسیات میں یہ چیزیں داخل ہوں گی۔ وہ دیکھے گا اوپر والے گھر میں تو ٹی وی ہے، میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے۔ یہ جو احساس محرومی یعنی ہمارے انوائرمنٹ سے اس بچے کو ملتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ملتی ہے، بچے کو اس سے کیسے دور رکھا جائے، اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے شیخ؟ دیکھیے، احساس محرومی وہ قوت ہے جو ہمیں ترقی پہ مجبور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ احساس محرومی ہوتا تو ہم محنت کرتے ہیں نا، اگر ہر چیز مجھے مل جائے تو میں کام تو نہیں کروں گا، یا مجھے اگر ایسا لگے کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے، میرے پاس یہ احساس محرومی ہے کہ میرے والدین کے پاس ایک گھر ہے، ہم 8 لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں اور گھر چاہیے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ محرومی ہے نا۔ یہ ہے کہ جی میری گاڑی اگر ہے یا موٹر سائیکل ہے تو بارش میں بھیگ جاتا ہوں تو مجھے گاڑی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت دنیا اکانومی اس پہ چل رہی ہے، بات یہ نہیں ہے، یہ تو اب، اور یہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے۔ میری محرومی ہے کہ میں ایک مفتی کی طرح یا عالم نہیں ہوں تو میں اس طرح کا بنوں، میں سائنس کو حاصل کروں۔ تو محرومی جو ہے کسی چیز کا نہ ہونا اور ہونا چاہیے، یہ وہ احساس ہے جو انسان کو اور قوموں کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ صحیح، اس میں بچوں میں بڑوں میں گزارش کر رہا ہوں، بات احساس محرومی کی نہیں ہے، بات یہ مزاج ناشکری کی ہے جو پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کہ کچھ بھی مل جائے تو وہ کہتے کہ ہیں فلانے کے پاس تو یہ ہے۔ آپ نے فلیٹ کی بات کی کہ گاڑی کی، آپ کے پاس گاڑی ہو، کسی کے پاس جیپ ہوگی، جیپ والے کے وہ ہوگی اس کے پاس جہاز۔ محرومی تو پھر رہ ہی رہنی ہے نا۔ بات ناشکری کی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے اوپر والوں کو دیکھتے رہو گے، ناشکری ہی کرتے رہو گے، نیچے والوں کو دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، چوٹ کی وجہ سے نماز کرسی پہ پڑھتا ہوں، تو جب دیکھتا ہوں کہ یار کیسے لوگ کھڑے کھڑے لمبی لمبی ٹانگوں پہ کھڑے ہوئے لمبی لمبی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں یار، تو کیسے وہ تھکتے نہیں ہیں، جیسے ہم کبھی تھکتے نہیں تھے اس عمر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک صاحب بٹھائے، ان کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، تو میں نے کہا جہانگیر محمود تم کس قدر ناشکر ہو، دیکھو اس کے بعد تو ٹانگیں نہیں ہے، وہ آ رہا ہے، وہ بھی تو آ رہا ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے۔ تو ہمیں نیچے بچوں کو، خود کو پہلے، خود کو اگر والدین ہی ہر وقت کہتے رہیں گے ہو فلانی گاڑی، وہ دیکھو نیا موبائل، وہ دیکھو نیا ماڈل، وہ دیکھو فلانی چیز، تو بچوں کو تو آپ نے ٹرین کر دیا۔ اب جب وہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس دینے کو وہ شے نہ ہو تو اب آپ بچوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اب آپ سوسائٹی کو برا۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو نہیں سکھایا۔ دیکھیں جو بچے وہ پرانے زمانے میں نا وہ ٹائر لے کے پرانا سائیکل کا، جی بالکل، اور ڈنڈے لے کے اس کو چلاتے تھے، وہ بھی ایک ٹوائے تھا،
ٹھیک ہے, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ فلانے کے پاس کھلونے ہیں. تو یہ احساس سے محرومی بڑی ایسی کوئی مثبت راہ سے استعمال ہو سکتی ہے, ناشکری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا آخری سوال بچوں کے حوالے سے مار پیٹ کا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی, بچوں کو کنٹرول کرنا ہے, ظاہر ہے بہت ساری چیزیں, بچے تو بچے ہیں, سنبھالنا ہے ان کو. تو اب جب بہت انوائنگ ہو جاتے ہیں وہ, تو کوئی چارہ نہیں ہوتا, تو پھر ان کی تھپڑوں کی بارش بھی ہوتی ہے والدین کی طرف سے, اور ظاہر ہے کامن سی بات ہے یہ, اور بس اوقات ڈنڈے سوٹے پہ بھی بات آ جاتی ہے. اور آج کے دور میں مار پیٹ, یہ بھی صرف بتا دیجیے گا کہ مار پیٹ کی گنجائش ہے یا نہیں. جو لوگ باہر ہم سنتے ہیں نا, بہت سارے جو ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں, جو ذرا انڈسٹری کے جو فیمس, تو وہ جب کسی ٹی وی انٹرویو میں بیٹھے ہوں گے تو وہ آج تک ہم نے تو اپنے بچے کو ڈانٹا تک نہیں ہے, مطلب کیسے. تو اس طرح اب یہ جب ایک نارمل بندہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں تو دن رات جو ہے نا چپیڑے مار رہا ہوں بچوں کو, یہ کیا ہے. تو سر دونوں چیزیں کہ بالکل بچوں کو کچھ نہ کہنا جو وہ کر رہے ہیں, اور مارنا, اس کا تھوڑا سا. دیکھیے ویسے تو اس سوال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 شو اور لگیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے کہ سارے کانسیپٹ سمجھ میں آئے. جی میں نہیں چاہوں گا کہ میں آدھا کانسیپٹ چھوڑ کے چلا جاؤں شو میں کوشش کروں کہ چند اشارات میں. پلیز. جی پہلی بات ہے کہ یہ جو کنٹرول کمپلیکس ہے نا ہمارے, کہ میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے, بچہ میں کنٹرول کروں, طالب علم میں کنٹرول کروں. کنٹرول انسان کے بچے نہیں ہوا کرتے, جانوروں کے ہوا کرتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے, انسان کے بچے ہیں, ان کو سدھارا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, تربیت کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. بالکل. اب آپ اس مرضی کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کی کوشش کریں, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن کنٹرول کرنا, بیکاز مارنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بس قابو رکھنا چاہتے ہیں, اپنی حکومت, اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے 2 کمرے کے فلیٹ کے اندر. 2 بچوں, بیچارہ معصوم سا بچہ ہے. اچھا اب یہی بچہ جب بڑا ہو کے آپ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے, اپنی مرضی کے خلاف بات ہو تو آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے یا چلا جاتا ہے آپ کو چھوڑ کے, تو پھر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, پتہ نہیں مولوی صاحب کیا ہوا ہے اس کو, ہم نے تو بڑا پیار دیا تھا, ہم نے تو بڑا یہ کیا تھا, بڑا وہ کیا تھا. وہ بھائی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی طاقت کے زور پہ, اب طاقت اس کے پاس ہے. بالکل. اب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو کرنے کا کام یہ نہیں ہے, کرنے کے کام بنیادی طور پہ ہے کہ سمجھیے, جیسے میں نے کہا کہ پیرنٹنگ سیکھیں, اور پہلا اصول یہ ہے کہ بچوں کو پہلی سیکیورٹی یہ دیں کہ میری محبت تمہارے ساتھ غیر مشروط ہے. آپ کو اندازہ ہے جب ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے, چلو آج سے میں تمہاری ماں نہیں ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچے پہ گزرتی کیا ہوگی, وہ کیا فیل کرتا ہے. اچھا جب کل کو آپ اس کی مرضی کی بات نہیں کریں گے اور وہ کہے گا ٹھیک ہے آج سے میں بیٹا نہیں ہوں آپ کا, تو پھر آپ اچھے رہ جائیں. سکھایا تو آپ نے تھا اس کو یہ اصول. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو آپ غیر مشروط انکنڈیشنل لو دیں کہ بیٹا غلطی تمہارے سے ہو جاتی ہے, تم نے کر بھی دی, زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے بیٹا, آنا میرے پاس ہی. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو برائی اور بدتمیزی اور غلط کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں کہ بیٹا غلطی اگر ہو جائے, شرمندگی ہو, لیکن ہمارے سے شرمندگی نہ, اللہ سے شرمندگی کرنا, ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور توبہ میں تمہاری مدد کریں گے. دوسری چیز جو پیرنٹس کو سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے کاموں میں انٹرسٹ لیں. صحیح. تو کل کو آپ کی بات میں وہ انٹرسٹ لیں گے. انٹرسٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم بچوں سے بات کیا کرتے ہیں, آ گئے ہو, ہوم ورک ہے, اسکول ہے, کاپی چاہیے, پین, یہ سب سے اچھے پیرنٹس ہیں بائی دا وے. ہماری ان سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور چھوڑ بھی دو, جلدی سے کھانا کھا لو. ہم ان کو جیسے کسی ملٹری اکیڈمی سے نہیں گزار رہے ہوتے, ان کو اپنی طرف سے ٹف بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں توجہ ہوگی اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے, توڑو توڑو, آئے گا تمہارا باپ, میرا بھی سر پھاڑے گا آ کے, یہ سب پہ مار دینی دی ہوتی. یہ جو عجیب قسم کے, اور یہ بڑا کامن چیز ہے, اور یہ صرف خواتین کا نہیں کہہ رہا, یہ چیز مردوں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ باہر سے آتا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے, والد کما کے آتا ہے, والد بیچارہ کرتے, تھکا ہوا بھی آتا ہے, اسٹریس میں بھی ہوتا ہے, اور وہ آتے کے ساتھ یہ بچہ ہے نا, وہ کہتا ہے کہ ابو میری سائیکل پنچر ہو گئی یا میری فلانی چیز ہے. تو وہ کہتا ہے تمہیں احساس نہیں ہے کہ میں صبح سے لے کے رات تک اپنا خون پسینہ آتا ہوں تم لوگ کی کمائی کے لیے, 2 مہینے تمہاری سائیکل نہیں چل سکی. بات یہ ہے, ابھی میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں عبدالودود صاحب, آپ کے لیے میں نے ابھی نماز کے بعد چائے بھی نہیں پی اور میں اس طرح آیا ہوں, تو آپ اس تانے کو محسوس اچھا کریں گے؟ بچہ بھی اچھا محسوس نہیں کرے گا.
اس کا کیا قصور ہے؟ ہمارے دوست کے بیٹے نے کیسے کہہ دیا، چھوٹا بچہ تھا نا آج کل، وہ اس نے کہا پھر نہ پیدا کرنا تھا مجھے. اور بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیں بچوں کو دیکھیں ان کی کاموں میں انٹرسٹ لیں. ٹھیک، میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں چھوٹا سا، اس کا شارٹ فارم میں. پلیز. کسی کا دل جیتنا ہونا تو انسان توجہ صرف کرتا ہے اور دل میں ذہن میں خیالات دل جیتنے کے آ جاتے ہیں. بچوں کو یوں ٹریٹ کریں اپنے بچوں کو جیسے کہ آپ نے ان کا دل جیتنا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے ذہن میں وہ باتیں اور وہ کام ڈال دے گا. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ.